اپنے دل میں مضبوطی سے بساؤ. آقا حسین نے کلمہ پڑھنے کے باوجود، ایمان لانے کے باوجود، عبادت کرنے کے باوجود، قرآن پڑھنے کے باوجود اگر یزید کی مخالفت کی ہے تو معلوم ہے کیوں کی ہے؟ اس لیے یزید کی مخالفت کی ہے اور اس لیے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا ہے کہ اگرچہ بظاہر یزید نماز پڑھتا تھا مگر حسین کو معلوم تھا کہ اگر یہ تخت نشین ہو جائے گا اور میں اس کی بیعت قبول کر لوں گا تو یہ بادشاہ بننے کے بعد، خلیفہ بننے کے بعد نماز میں خلفشار پیدا کرے گا، یہ برائی کو عام کرے گا، یہ عیاشیوں کا بازار گرم کرے گا، یہ شراب نوشی کو جائز قرار دے گا، یہ بے حیائی اور برائی کا بازار گرم کرے گا. آقا حسین سے کبھی یہ گوارا نہیں تھا کہ جس اسلام کو پھیلانے کے لیے، جس اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے نانا نے کبھی اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا ہے، جس اسلام کی تبلیغ کے لیے نبی نے اپنے جسموں پر پورے اور پتھروں کو چوٹ چھائے ہیں، جس اسلام کی بقا کے لیے مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے سینے میں پتھر باندھے ہیں اور گالیاں سنی ہے. حسین کو کبھی یہ گوارا نہیں تھا کہ میرے نانا کے دل سے کوئی کھلواڑ کرے اور نانا کی شریعت سے کوئی کھلواڑ کرے اور شریعت میں کوئی اپنی طبیعت کو داخل کرے. یہ حسین کو گوارا نہیں تھا. اس لیے آقا حسین نے پہلے ہی سوال میں کہہ دیا تھا یزید کو حسین تجھے اپنا آقا کبھی تسلیم نہیں کرے گا، حسین تجھے خلیفہ تسلیم نہیں کرے گا، حسین تیرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے گا. آقا حسین نے جب پہلی بار انکار کیا تو یزیدیوں میں ہر حرف مچا، ایوان یزیدیت میں زلزلہ برپا ہوا کیونکہ اس ظالم کو بھی معلوم تھا اگر حسین ہمیں قبول نہیں کریں گے تو زمانہ ہمیں قبول نہیں کر سکتا ہے، اگر حسین کی بارگاہ میں ہم قبول نہیں ہوئے تو زمانے میں ہم ابھی قبول نہیں ہو سکیں گے. اس لیے یزیدیوں نے جو پھر دوبارہ خط بھیجا، دوبارہ پیغام بھیجا کہ حسین اگر تم کچھ چاہتے ہو، اگر کچھ لے دے کے معاملہ کو حل کرنا چاہتے ہو، اگر تمہاری کوئی خواہش ہے، اگر تمہارا کوئی مدعا ہے تو مجھ سے کہو، میں تیری ہر خواہش پوری کروں گا، تیرا ہر مدعا تجھے دوں گا، تیری ہر تمنا کو پوری کروں گا، مگر صرف میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو. آقا حسین نے کہا یزیدیوں میں یہ ہرگز نہیں ہونے دوں گا. اور تم مجھے دولت کی لالچ دیتے ہو، تم مجھے ثروت کی لالچ دیتے ہو. آج بھی کچھ عقل کے اندھے کہتے ہیں کہ یزید اور حسین کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے وہ خلافت کی جنگ ہوئی ہے، حکومت کی جنگ ہوئی ہے، تخت کی جنگ ہوئی ہے، کرسی کی لڑائی ہوئی ہے. دستے فضا والوں اپنے دل و دماغ کو حاضر کر کے سنو، آقا حسین کو تخت کی ضرورت نہیں تھی، حسین کو خلافت کی ضرورت نہیں تھی، حسین کو مال و دولت کی ضرورت نہیں تھی. ورنہ اگر آقا حسین چاہتے کہ حسین کو دولت ملے، ایک مرتبہ مدینے کی طرف لگا دیتے، پوری دنیا کی سلطنت حسین سے لگنے میں جھوٹی نظر آ رہی. آپ کو معلوم نہیں ہے، تاریخ پر یہ تب معلوم ہوگا. میرے نبی کی شان یہ ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر ہمارے نبی چاہتے، اگر ہمارے نبی چاہتے تو نبی کے پیچھے سونے اور چاندی کے پہاڑ بھر دے. جس نبی کے پیچھے سونے اور چاندی کے پہاڑ بھرے اس نبی کا نواسا کہیں محتاج ہو سکتا ہے، اس نبی کا نواسا کہیں حکومت کا لالچی ہو سکتا ہے. اس لیے اے عقل کے اندھو حسین کو لالچی نہ بتاؤ. اگر میرا حسین چاہتا تو ساری دنیا کی حکومت حسین کے قدموں میں ہوتی، ساری دنیا کی بادشاہ حسین سے غلامی کرتی نظر آتی. مگر آقا حسین کو تخت کی ضرورت نہیں تھی، تاج کی ضرورت نہیں تھی، کرسی کی ضرورت نہیں تھی. آقا حسین کو تو اپنے نانا کے دین کو بچانے کی ضرورت تھی، شریعت کو بچانے کی ضرورت تھی. آقا حسین نے کہا یزیدیو تم مجھے دولت کی لالچ دے رہے ہو، تم مجھے مال کی لالچ دے رہے ہو، تم مجھے حکومت کا نشہ دلا رہے ہو. یاد رکھو جان مانگو تو جان دوں گا، جان مانگو جان دوں گا، مال مانگو مال دوں گا. کبھی نہ ہوگا مجھ سے کہ مصطفیٰ کا جاہ و جلال دوں گا. یزید کو
حسین تیری بیعت کبھی قبول نہیں کرے گا۔ دوسری مرتبہ بھی جب حسین نے انکار کیا تو اب یزیدیوں میں حرکت مچا۔ اب یزیدیوں نے سوچا یہ مسئلہ ایسے حل نہیں ہوگا، اب حسین کو ڈرایا جائے، حسین کو دھمکایا جائے، حسین سے سختی کی جائے۔ اس کے بعد ایک خط بھیجا یزیدیوں نے، حسین اگر آخری بار میں تم سے کہہ رہا ہوں، اگر تم نے میری بیعت قبول نہیں کی تو ہم مدینے میں آ کر تجھ پر حملہ کریں گے، تجھ سے لڑائی لڑیں گے، تجھے قتل کریں گے، تجھے ماریں گے۔ اور حسین کو جب یزیدیوں نے قتل کی دھمکی دی تو وہ خود سمجھ رہے تھے کہ حسین شاید موت سے ڈر جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا، سنا ہوگا آپ نے، حسین کی شہادت کی خبر حسین کو تو بچپن ہی میں مل گئی تھی، اور حسین کو پہلے ہی سے معلوم تھا کہ مجھے شہید ہونا ہے۔ حسین سے نانا کو بھی معلوم تھا کہ میرا نواسا شہید ہوگا۔ خاندان اہل بیت کا بچہ جانتا تھا کہ میرا حسین دین اسلام کی بقا کے لیے اپنی جان قربانی دے گا، اور تب جا کر وہاں سے اسلام لہلہائے گا۔ یزیدیوں نے جب جان کی دھمکی دی تب بھی آقا حسین نے کہا، یزیدیوں جان مانگو میں دے دوں گا، مال مانگو میں دے دوں گا، مگر اپنے آقا کا جاہ و جلال میں تمہیں کبھی نہیں دوں گا۔ جب یزیدیوں کی طرف یہ خط گیا پھر یزیدی کتوں نے سختی کی، کہا کہ آپ یہاں تیار رہو تو میں تم سے لڑنے کے لیے، تم پر حملہ کرنے کے لیے مدینہ آ رہا ہوں۔ آقا حسین کو جب یہ میسج ملا، جب یہ خط ملا، جب یہ پیغام ملا، حسین کے آنکھوں سے آنسوؤں کے سیلاب بہنے لگے۔ آقا حسین زار و خطاب رونے لگے، اور حسین کو وہ دن یاد آنے لگا کہ یہ تو مدینہ رسول ہے، یہاں تو بلا وجہ ایک چوٹی کو بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں تو سر کے جوئی کو بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس مدینہ رسول میں خون خرابہ ہو یہ مجھے گوارا نہیں ہے، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ یہ حرمت والی جگہ ہے، یہ عزت والی جگہ ہے، یہ احترام والی جگہ ہے۔ میں یزیدیوں کو مسجد نبوی یا مدینہ شریف میں یہ حملہ کرنے اور قتل و غارت کے لیے کبھی موقع نہیں دوں گا۔ آقا حسین نے تہیہ کیا اور کہا، یزیدیوں اگر واقعی لڑنا چاہتے ہو، واقعی مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو تمہیں مدینہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود تیرے پاس آنے کے لیے تیار ہوں، میں خود تیرے پاس آنے کے لیے تیار ہوں۔ آقا حسین نے عظمت حرمین شریفین کو محفوظ رکھنے کے لیے، کعبے کے تقدس کو بچانے کے لیے، مدینے کی حرمت کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے آقا حسین نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے مدینے میں نہیں رہنا ہے، مجھے مدینہ چھوڑ کے چلا جانا چاہیے، ورنہ اگر میں مدینے میں رہا تو ہو سکتا ہے وہ یزیدی کتے مدینے میں آوے اور مدینے میں ہی حملہ کرے، خون خرابہ کرے، یہ مجھے گوارا نہیں ہوگا۔ آقا حسین نے تہیہ کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ میں مدینہ چھوڑ دوں گا۔ بستی بگھا کے مسلمانوں اور یہاں کے رہنے والے زندہ دل حسینیوں، اپنے اپنے دل پہ ہاتھ رکھو اور سوچو، جب تیرا لال بستی بگھا سے کمانے کے لیے سال 2 سال کے لیے اپنے ملک کو چھوڑ کر، اپنے بستی بگھا کو چھوڑ کر، اپنے ضلع کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں دوسرے شہروں میں جاتا ہے تو اس وقت تیرا لال بھی روتا ہے، اس کا باپ بھی روتا ہے، بیوی بھی روتی ہے، بچے بھی روتے ہیں، اور سب کہتے ہیں کہ میرا باپ میرا شہر چھوڑ کے جا رہا ہے، میرا بھائی میرا شہر چھوڑ کر جا رہا ہے۔ آقا حسین جو مدینے میں پیدا ہوئے ہیں، جو صبح شام مدینے کی گلیوں میں ٹہلا کرتے تھے، جو صبح شام مدینے کی گلیوں میں گھوما اور پھرا کرتے تھے، آپ اندازہ لگائیے نا، آج جب بھارت سے کوئی حاجی حج کرنے جاتا ہے یا عمرہ کرنے جاتا ہے اور وہاں سے لوٹ کر واپس آتا ہے تو اس حاجی سے یا عمرہ کرنے والے سے کبھی کبھی پوچھیے گا کہ بتاؤ مکہ اور مدینہ سے لوٹنے کے ٹائم مجھے کیسا محسوس ہوا ہے؟ قسم خدا کی اب تک میں نے جتنے حجاج سے پوچھا ہے، جتنے عمرہ کرنے والوں سے پوچھا ہے، سب نے ایک ہی جملہ کہا ہے کہ جانے میں تو بڑی خوشی ہوتی ہے مگر آتے وقت دل کو بڑا درد ہوتا ہے کہ نبی کا مدینہ چھوٹ رہا ہے، مکہ المکرمہ چھوٹ رہا ہے۔ بستی بگھا کے مسلمانوں جو 4 دن کے لیے، 40 دن کے لیے، 15 دن کے لیے حج اور عمرہ میں جائے، لوٹ کر آئے تو دل کو درد ہوتا ہے۔ میرے حسین کا تو بچپنا بھی مدینے میں گزرا ہے، حسین کی جوانی بھی مدینے میں گزری ہے۔ جب میرا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہوگا اس وقت حسین سے دل کو کیا گزری ہوگی؟ اگر زندہ ہے گوشت کا لقمہ پتھر کا ٹکڑا نہیں کیا تو سنو زندگی کو برداشت کر کے آقا حسین جب مدینے سے راستے سفر باندھتے ہیں، اپنے اہل عیال تیار جا رہے ہیں کہ چلو مدینہ چھوڑ دیتے ہیں، آقا حسین وہاں سے اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد ادھر ادھر نہیں جاتے ہیں، سیدھے
سیدھا اپنی امی سیدہ فاطمہ کی قبر انور پہ جاتے ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور رونے لگتے ہیں اور رو رو کر فریاد کرتے ہیں، امی جان اب تک تیرا بیٹا حسین مدینے میں رہتا تھا، صبح شام تیری زیارت کرتا تھا، اے میری امی، اے میری امی، اب تیرا بیٹا ہمیشہ کے لیے مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے، اب تیرا بیٹا تجھ سے الگ ہو رہا ہے، اے امی جان آخری بار تیرا بیٹا حسین تجھے سلام محبت پیش کرنے آیا ہے، اے میری ماں اپنے بیٹے حسین سے سلام قبول کرو، اپنے لخت جگر کو دعاؤں سے نوازو، اپنے لخت جگر پر یہ دعا کر دو کہ جب تیرا بیٹا میدان کربلا پہ ظلم کے خلاف کھڑا ہو تو حسین کے قدم ڈگمگائے نہیں، حسین سے ہمت ناکام نہ ہو، امی جان تیرا بیٹا جا رہا ہے، السلام امی جان، السلام امی جان، الوداع امی جان۔ آقا حسین اپنی ماں کی قبر انور پر سلام محبت پیش کرتے ہیں، یک بعد دیگرے ہر ایک کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور دنیا والوں کو بھی یہ پیغام دیتے ہیں، بستی بیگھا والوں جب تم اپنے گھر سے نکلو، اگر تیری ماں زندہ ہے، اگر تیرا باپ زندہ ہے تو باپ سے دعائیں لے لے، ماں کے قدموں کو چوم لے، تیرا سفر آسان ہو جائے گا، تیرے کاروبار ترقی کرتے جائیں گے۔ یہ پیغام میرے حسین کا ہے کہ جب بھی گھر سے باہر نکلو، اگر ماں زندہ ہے تو ماں کے قدموں کو چوم کے نکلو، باپ زندہ ہے تو باپ سے دعائیں لے کر نکلو، اور اگر انتقال کر گئے ہیں خدا توفیق دے تو سفر کرنے سے پہلے قبرستان جاؤ اور ماں باپ کی قبر پہ فاتحہ پڑھ لو کہ تیرا سفر آسان ہو جائے گا۔ یہ میرے حسین کا پیغام ہے، یہ حسین پاک کا میسج ہے لوگوں کے لیے۔ آقا حسین سب کی بارگاہ میں حاضری دے کر آخر میں اپنے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ آقا حسین نبی کی بارگاہ میں جیسے ہی پہنچتے ہیں نا تو آقا حسین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے ہیں، ساروں قطار رونے لگتے ہیں، بے تحاشا آقا حسین کے منہ سے چیخیں نکلتی ہیں، چونکہ حسین کو اپنا بچپنا یاد آتا ہے، حسین کو مدینے میں گزارے ہوئے دن یاد آتے ہیں۔ آقا حسین مسجد نبی میں کھیلتے تھے، وہ کھیلنا یاد آتا ہے، نبی کے روضے پر حسین پاک کھڑے ہیں، اپنے پچھلے دن کو یاد کر رہے ہیں، پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں۔ آخر میں زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے، آقا حسین فرماتے ہیں نانا جان، اے نانا جان، اے نانا جان، اے میرے نانا جان، آپ نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدہ کو وفا کرنے کے لیے اب آپ کا بیٹا حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے، مگر ایک دن وہ تھا، ایک تاریخ وہ تھی، ایک وقت وہ تھا مسجد نبوی میں ایک بار آپ کا بیٹا حسین بچپنے کی وجہ سے، قدم لڑکھڑانے کی وجہ سے، ٹھیس لگنے کی وجہ سے گر گیا تھا، تو یا رسول اللہ آپ نے جمعہ کا خطبہ جو واجب ہے اس خطبے کو چھوڑ کر مجھے اٹھایا تھا اور اپنے سینے سے لگایا تھا۔ آقا حسین وہ دن یاد کرتے گئے تو آنسوؤں کے سیلاب جاری ہوتے گئے اور حسین پاک کہتے ہیں یا رسول اللہ کل جب آپ کا بیٹا حسین کربلا میں گرے گا تو اسے کون اٹھا کر سینے سے لگائے گا؟ یا رسول اللہ کل میں جب راتوں کو اپنی ماں فاطمہ کے گھر میں چیختا تھا، روتا تھا، تو آپ راتوں کو میری چیخ کی آواز سن کر، رونے کی آواز سن کر میری ماں سیدہ فاطمہ کے گھر میں آتے تھے اور پوچھتے تھے کہ بیٹی فاطمہ میرا نواسا حسین کیوں رو رہا ہے؟ مگر یا رسول اللہ جب مدینے میں حسین، جب کربلا میں حسین روئے گا، جب کربلا میں حسین کی چیخیں نکلے گی تو یا رسول اللہ اس وقت کون حسین کو دلاسا دے گا اور کون حسین سے پوچھے گا؟ آخرکار میرے آقا حسین اپنی زندگی کے گزرے ہوئے انجام کو اتنا یاد کرتے ہیں اور مورخ نے لکھا ہے اس قدر آنسو بہاتے ہیں آقا حسین کہ حسین پہ غشی طاری ہوتی ہے، حسین روتے روتے اسی روضہ رسول کے سامنے بے ہوش ہوتے ہیں۔ جب آقا حسین بے ہوش ہوتے ہیں، آنکھ لگ جاتی ہے تو حسین کی قسمت کی معراج ہوتی ہے، حسین کا مقدر جگمگا جاتا ہے اور آقا حسین کیا دیکھتے ہیں کہ خواب میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں بیٹا حسین اٹھو، حسین
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने इमाम हुसैन, फैज़ाने इमाम हुसैन। आका हुसैन जब ये देखते हैं, ये मंजर मुलाहिजा करते हैं, आका हुसैन की आंखों को आंखें खुलती है, आका हुसैन मुस्कुराते हैं। और मेरे सरकार गरीब नवाज जब इस मंजर को मुलाहिजा करते हैं तो लिख पढ़ते हैं, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदार नदात दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। मेरा हुसैन जब तक करबला में खड़ा था तो हुसैन दूर था, जब तक करबला में खड़ा था तो हुसैन आयत कुरानी था, जब तक हुसैन करबला में खड़ा था तो अज़मत काबा बन के खड़ा था। मगर जब हुसैन करबला में गिरा है तो दिन की बका बन गया है, काबे के तहफ़्फ़ुज़ बन गया है, शरीयत की हिफाज़त करने वाला बन गया है। मेरा हुसैन करबला में कट के मरा नहीं है, कुरान की तफसीर करता हुआ। शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन हुसैन, दीन पना हुसैन, सरदार नदात दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। मेरे आका हुसैन वहां से उठते हैं, अब अपने साथियों को सवार तैयार करते हैं, घोड़े को बुलाते हैं, उस पर सवार होकर रख्त सफर बांधकर आका हुसैन मदीना से डायरेक्ट नहीं जाते हैं करबला, आका हुसैन मदीना से मक्का तशरीफ ले जाते हैं। आका हुसैन मक्का पहुंचते हैं, रास्ते के जो मसाइब व आलाम है उसको रहने दीजिए, दूसरे मुकर्रिर से आप सुन लीजिएगा, या कभी मौका मिला तो फिर सुना दूंगा। मक्का पहुंचे हैं, जब मेरे इमाम मक्का पहुंचे हैं, अहले मक्का को मालूम हुआ है कि हुसैन ने मदीना छोड़ दिया है, यजीदियों ने हुसैन पे जुल्म किया है, यजीदियों ने हुसैन को तंग किया है। अहले मक्का जो ईमान वाले थे, जो वाकई हुसैन से मोहब्बत करने वाले थे, जो वाकई नबी के वफादार थे, उन लोगों ने हुसैन का जोरदार इस्तकबाल किया मक्के में। किसी ने कहा हुसैन अब तुम यहीं रह जाओ और यहीं के हाकिम बन जाओ, यहीं रह जाओ, हमारे इमाम बन जाओ, हम तुम्हारी बैत यहाँ कबूल करते हैं और यहीं से यजीदियों की मुखालफत करो। मगर अगर हुसैन जब मक्का पहुंचे हैं, मक्का में क़याम पज़ीर हुए हैं, यजीदियों को मालूम हुआ है कि हुसैन मदीना छोड़ चुके हैं, मक्का आ गए हैं, तो यजीदी कुत्तों ने अब मक्के में खतूत भेजना शुरू किए, मक्के में खतूत आने लगे और हुसैन से तरह तरह के मुतालबे किए जाने लगे। आखिर में कूफा वालों की तरफ से जब खतूत आने लगे और कूफा वालों ने कहा कि हुसैन आप मक्का भी छोड़ दीजिए जैसे मदीना छोड़ा है और यहाँ तशरीफ लाइए, हम लोग यहाँ आपकी बैत करना चाहते हैं। यजीद की बैत से हम भी खुश नहीं है, उसकी खिलाफत से हम भी खुश नहीं है, आप आए हम आपकी बैत कबूल करेंगे, आपको अपना अमीरुल मोमिनीन तस्लीम करेंगे, आपको अपना बादशाह मानेंगे, उस यजीद से हमें भी छुटकारा दिलाइए। हुसैन के पास जब कूफा वालों से खत आ रहे थे तो आका हुसैन से अहले मक्का ने कहा था कि हुसैन आप कूफा वालों पर भरोसा न करो, ये कूफा वाले बड़े बेवफा हैं, बड़े गद्दार हैं, ये आपको लालच दे रहे हैं। मगर जब बार बार खतूत आ रहे थे, बार बार उधर से पैगामात आ रहे थे और एक खत तो ऐसा आता है कि आप भी रो पड़िएगा, तो हुसैन की अज़मत का अंदाजा और हुसैन के मकाम का अंदाजा कौन लगा सकता है। एक खत कूफा वालों की तरफ से आया था जिस खत में लिखा हुआ था कि हुसैन अगर आज आप नहीं आए ना तो याद रखिए कल मैदान क़यामत में आपके रब के सामने, आपके नाना के सामने मैं आपका दामन पकड़ के कहूंगा कि या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मैं जुल्म में फंसा था, मैं जब्र में फंसा था, मैं यजीदी कुत्तों के हत्थे चढ़ रहा था, मैं उसके खिलाफ था और तेरे बेटे हुसैन को बुलाया था या रसूल अल्लाह, मगर तेरा बेटा हुसैन आने से इनकार किया था। आज जो हम बुराइयों में मुलव्विस हैं उसकी वजह तेरा बेटा हुसैन है, तेरा नवासा हुसैन है। इसलिए ऐ इमाम, या तो आप यहाँ की सोचो या आखिरत की सोचो। आज अगर आप नहीं आए तो मैं कल मैदान क़यामत में रब से शिकायत करूंगा आपकी, आपके नाना से शिकायत करूंगा आपकी। बताओ ना कि क्या कोई हमें और आपको नबी का ऐसा वास्ता दे तो हम और आप इस चीज को बर्दाश्त करेंगे? नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो हुसैन को जब ऐसा वास्ता दिया गया तो हुसैन कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? फिर भी अहले मक्का के साथ मिलकर, सहाबा किराम के साथ मिलकर हजरत इमाम हुसैन ने मशवरा किया। सबने कहा कि
نہیں حسین اس پہ بھروسہ نہیں کرنے کا ہے. آخر میں اتفاق رائے سے یہ فیصلہ طے پایا کہ چلیے ٹھیک ہے، اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو پہلے اپنے کسی قاصد کو بھیج دیجیے، اپنے کسی نائب کو بھیج دیجیے، اپنا قائم مقام کسی کو بنا کر بھیج دیجیے اور وہاں سے اس سے پوچھوائیے کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں اور واقعی کوفہ والے لوگ وفادار ہے یا نہیں. اگر وہ آپ کو اس بات کی ضمانت دے دے تب آپ یہاں سے جائیے، ہم بھی اجازت دیتے ہیں، ورنہ کوفیوں پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آقا حسین کو یہ بات اچھی لگی اور آقا حسین نے سب سے پہلے مکہ سے جس کو روانہ کیا وہ حضرت امام مسلم بن عقیل ہے. انہیں اپنا قاصد بنا کر، اپنا نائب بنا کر، اپنا قائم مقام بنا کر ایک خط تحریر کی اور کہا کہ کوفہ والوں حسین عقیل کے مسلم کے پیچھے پیچھے آئیں گے، ابھی میں اپنا نائب بنا کر، اپنا قائم مقام بنا کر میں حضرت مسلم کو تمہارے درمیان بھیج رہا ہوں. جب تک تم ان کی بیعت قبول کرو، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دو، یہ وہاں